میں ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ جس کو آپ بیاج کہیں، بڈی کہیں، یا جو بھی نام دے دیں، لیکن بڑھا کر کے لینا، کسی کو قرض دینا اور اس سے بدلے میں بڑھا کر کے لینا. 100 روپیہ قرض دیا، 110 روپیہ لیا، 120 روپیہ لیا، بلکہ 101 روپیہ بھی لیا، تو یہ سود ہو گیا. جس کو قرض دیا اور بدلے میں بڑھا کر کے لیا، صرف پیسے میں نہیں، کسی بھی چیز میں وہ بڑھا کر کے لینا، یہ سود کہلاتا ہے. اور یہ اسلام میں بہت عظیم گناہ اس کو بیان کیا گیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں بندوں کا حق مارا جاتا ہے. ایک بندہ قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور دوسرا امیر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ نظام آج دنیا کے یہودیوں نے قائم رکھا ہے. پوری دنیا کو کریڈٹ پر چلاتے ہیں. زبردستی تمہیں کریڈٹ کارڈ پکڑائیں گے. کیوں؟ سود بھرتے رہو. تم اپنے حلال کمائی کی قیمت، اپنے پسینے کی قیمت ان کو سود میں چکاتے رہو، بھرتے رہو. لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا. یہ دنیا اس عظیم لعنت میں تمہیں لے کر کے جا رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا. اتنا بڑا اس کا گناہ ہے. بلکہ ایک حدیث میں 73 درجے گناہ کے ہیں. سود کھانے والے کے گناہ 73 درجے کے ہیں، 73. اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہو. عزیزان گرامی وقار، اس کو اتنا سخت کیوں بیان کیا گیا؟ بندوں کے حقوق مارے نہ جائیں، بندوں کے حق تلف نہ ہو. امانت کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے، آپ دیکھیں وہی چیز آج ہمارے معاشرے سے ختم ہونے لگ گئی ہے. آج تمہیں لون لینے کی ضرورت کیوں پیش آنے لگی؟ آج قرض جہاں پر بھی جائیں گے تمہیں بیاج کے ساتھ لینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں اعتماد اور بھروسہ ختم ہو گیا. قرض حسن کون دینے والا ہے آج؟ آج ایک مسلمان اٹھے اور دوسرے کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، اللہ ماشاءاللہ کون ہوگا؟ قریب سے قریب ترین دوست بھی منہ پھیر لیتا ہے. اس کی وجہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے. قرض لینے والا اور قرض دینے والا دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں ہے. کچھ لوگ قرض لیتے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے. یہ بھی بندوں کے حقوق کی پامالی ہے. ان کو کیوں دیا جائے قرض؟ لوگ ڈرتے اسی لیے کہ 5 لاکھ دوں کہ 1 لاکھ دوں، یہ تو دینے کا نام ہی نہیں لیتا. اور کچھ لوگوں کی لت پڑ جاتی عادت، اس سے بھی مانگا اس سے بھی مانگا اور قرض میں ڈوبتے چلے گئے. وہ ایسے بھکاری بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں. حدیث پاک سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قرض لیتے وقت یہ سوچا کہ دیکھا جائے گا، ادا کرنے کی اس کی نیت نہیں تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ زمین کو اور تنگ کر دیتا ہے. اس کے لیے دروازے تنگ ہو جاتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ جس نے قرض لیا اور دینے کی نیت تھی اور یہ سوچا کہ میری ناک زمین پر رگڑ جائے لیکن میں اس کا حق دوں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے روز دروازہ کھولتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے. یہاں لینے والے کی دل میں خیال ہی نہیں رہ گیا کہ سامنے والے سے میں نے رقم لیا ہے. بے چینی شروع ہو جانی چاہیے، ہمیں بے قراری شروع ہو جانی چاہیے. کسی کا قرض لیا ہے تو نیند اڑ جائے کہ نہیں میرے بھائی کا قرض ہے مجھے واپس دینا ہے. لیکن یہاں معاملات ایسے نہیں رہ گئے، جس کی وجہ سے آج دنیا نے تمہیں سود کا عادی بنا دیا. اب کون دیتا ہے قرض حسن؟ قرض حسن کا مطلب کیا ہے؟ 1 لاکھ روپے میں آپ کو دیا اور بدلے میں آپ نے بھی 1 ہی لاکھ روپے لوٹایا. یہ قرض حسن اچھا قرض ہے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا آپس میں مومنوں کے درمیان قرض، لیکن جب لوگوں کے معاملات خراب ہو گئے تو کون دینا چاہتا ہے اور لینے والا بھی آج کل لوٹانا نہیں چاہتا. تو یہ معاملات ختم ہونے لگ گئے. اور اس کی وجہ کیا بنی؟ جب اعتماد کا رشتہ ٹوٹ گیا تو تم سود کے کاروبار میں پڑ گئے. اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا. جاؤ بینکوں سے لون لو یا غیر مسلموں سے بھاری سود میں قرض اٹھاؤ اور اپنے کام کرتے رہو. یہ سب کی نوبت صرف اسی وجہ سے آئی کہ آپس کے رشتے خراب ہیں.
یہ معاملات خراب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کام صرف ہم نے اپنے ہاتھوں تباہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو، ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور صبح فجر کی نماز میں بہت جلدی بھاگ کر چلے جاتے تھے، سلام پھیرتے ہی نکل جاتے۔ ایک دن ان کو صحابہ اکرام نے روک لیا کہ آپ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی شکایت بھی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے فجر کی نماز میں اتنی جلدی بھاگ جاتے ہو؟ اس صحابی نے جواب میں کیا عرض کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر اور ایک یہودی کا گھر دونوں متصل ہے، لگے ہوئے ہیں، اور اس یہودی کے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میرے گھر کے آنگن میں بھی آتی ہیں، اور صبح صبح پکی کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں۔ میں اس لیے بھاگ کر جاتا ہوں کہیں میرے بچے جلدی اٹھ کر کے وہ کوئی کھجور کھا نہ لیں۔ میں وہ کھجوریں جمع کرتا ہوں اور اپنے پڑوسی کو اس کی امانت لوٹا دیتا ہوں۔ روز میرا یہ کام ہے، مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے بچے وہ ناجائز کھجوریں نہ کھا لیں، پڑوسی کی کھجوریں جو ہمارے آنگن میں گری ہیں۔ یہ صحابہ کے اخلاق تھے۔ وہ یہودی تھا پڑوسی، اس کی ایک کھجور کھانا بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ کیا ہم نے بچوں کی یہ تربیت کی ہے؟ دوسرے کا مال نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہاں تو بازار میں جا کر بھاؤ پوچھتے ہوئے نہ جانے کتنے انگور کھا جاتے ہیں لوگ، پھل پوچھتے پوچھتے کتنے تو چیک کرنے میں کھا جاتے ہیں، جبکہ یہ بھی جائز نہیں، بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی اجازت کے تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس صحابی کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے ہم میں سے، میرے صحابہ میں سے، جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے تاکہ یہ سکون سے نماز پڑھ سکے۔ سوچو میرے عزیز ہو، اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس یہودی کو بلاتے ہیں، کیا وہ بیچنے کو راضی ہے؟ اس پڑوسی کو بلائے جس کی کھجوریں یہ روز امانت کے ساتھ جمع کر کے اس کو دیتے تھے۔ وہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے کہا کہ تو اپنا درخت میرے اس صحابی کو دے دے۔ کہا کہ ایسے تو نہیں دے سکتا۔ کہا بدلے میں تو جنت کی کھجوروں کے درخت لے لے۔ اس نے کہا مجھے اس چیز پر یقین نہیں ہے، اگر بیچنا ہے تو میں قیمت میں بیچوں گا۔ جب حضور نے یہ جنت کی بات کی تو صحابہ جو بیٹھے تھے اس میں سے ایک صحابی حضرت ابو دحدہ وہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک درخت کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جنت کے درخت ملیں گے، کیا یہ میں اگر خرید لوں تو مجھے بھی ملیں گے؟ میں اگر خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو دحدہ سے کہا اگر تم خرید کر کے دیتے ہو تو اللہ تجھے بھی بہترین باغیچہ عطا کرے گا۔ وہ حضرت ابو دحدہ اس یہودی کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر لاتے ہیں، چلو ہم ڈیل کرتے ہیں، ایک درخت میرے بھائی کو تجھے دینا ہے، بدلے میں بتا کیا لینا چاہتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے؟ وہ مانتا نہیں تھا۔ حضرت ابو دحدہ کون صحابی ہیں میں آپ کو بتا دوں، اوالی مدینہ، مدینہ کا ایک علاقہ جہاں آج بھی اوالی اس کو کہتے ہیں، مسجد قباء کے قریب، وہاں کے کھجوریں دنیا کی سب سے بہترین کھجوریں مانی جاتی ہیں۔ اوالی مدینہ دنیا کی سب سے بہترین کھجوریں، مدینے میں بھی اوالی مدینہ کی کھجوریں سب سے اعلیٰ، اور اوالی مدینہ میں سب سے حسین و جمیل کسی کا باغیچہ تھا تو حضرت ابو دحدہ کا تھا۔ بہترین گھر بھی تھا اس باغیچے کے اندر اور بہترین خوبصورت باغیچہ جس میں نہر بھی تھی۔ حضرت ابو دحدہ نے کہا کہ اس یہودی سے تو مجھے جانتا ہے؟ کہا کہ تجھے مدینے کا کون آدمی نہیں جانتا، تو ابو دحدہ ہے، باغیچے کے نام سے ہی لوگ جانتے ہیں، حسین و جمیل باغیچہ ہے۔ حضرت ابو دحدہ نے کہا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں وہ پورا باغیچہ اس ایک درخت کے حوالے دیتا ہوں، چاہتا ہوں یہ ایک درخت تو دے دے میرے اس بھائی کو، میں باغیچہ پورا دے دوں۔ اس یہودی نے کہا کیا مذاق ہے یہ، کیسا مذاق ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ کی بات پر میں کبھی مذاق نہیں کرتا اور نہ ہی مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے، میں معاملات کر رہا ہوں تیرے ساتھ۔ اس یہودی نے کہا کوئی بات نہیں، درخت میں دینے کو تیار ہوں،
ابو دہدہ نے وہیں پر جو کچھ لکھنا پڑھنا تھا سب کر لیا, بیچ دیا, نہ کوئی قیمت لینی تھی اس سے, کچھ نہیں. ایک درخت جو یہودی کے آنگن میں تھا بس وہی خریدنا تھا, وہ بھی اکھاڑ کر کے نہیں, وہ درخت تو وہیں رہے گا نا, لیکن ملکیت اس مسلمان کی ہوگی, صحابی کی. اس بات پر طے ہوا, باغیچہ بیچ دیا گیا. اب حضرت ابو دہدہ اپنے باغیچے کے باہر آئے, سنیے, باہر آئے اور باہر سے اپنی بیوی کو پکارا, یا ام الدہدہ, اپنی بیوی کو زور سے پکارنے لگے. تو ان کی بیوی اندر باغیچے کے اندر اپنے حسین و جمیل گھر میں تھی, وہاں سے آواز سن کر کے کہتی ہیں, کیا بات ہے کہ تم اندر نہیں آتے, باغیچے کے باہر سے مجھے آواز دے رہے ہو. ابو دہدہ نے کہا, میں نے باغیچہ بیچ دیا, تو بھی باہر آ جا. عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ کمال کی عورتیں تھیں. وہ باہر نکلی اپنے گھر سے اور کہتی ہیں, ابو دہدہ مجھے تمہاری عقل پر پوری زندگی سے زیادہ یقین ہے, یقیناً سودا کیا ہوگا تو بہترین سودا کیا ہوگا, ایسے تو تم اتنا حسین باغیچہ بیچ نہیں سکتے, اگر بیچا ہوگا سودا کیا ہوگا تو بہترین سودا کیا ہوگا. وہ گھر سے اسی وقت نکل آئی. ابو دہدہ گھر باغیچے میں بھی نہیں گئے, گھر میں بھی نہیں گئے. یہودی سے کہا, آج سے تیرا ہے یہ باغیچہ. وہ باہر آئی, خاتون پوچھا, کتنے میں تم نے یہ باغیچہ بیچا ہے؟ تو حضرت ابو دہدہ نے ہنس کر کے کہا, میں نے یہ رسول اللہ کے ہاتھ میں بیچا ہے, جنت کے ایک باغیچے کے حوالے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جسے وعدہ کریں وہ جھوٹا نہیں ہوتا. ام دہدہ نے ہنس کر کے کہا, مجھے میری جان سے زیادہ تمہاری عقل پر یقین تھا, یقیناً تم نے جو سودا کیا وہ دنیا کا سب سے عظیم سودا ہے. چلو, یہ نہیں ماتم کیا کہ کیسے بیچ دیا, کس کو کس کی باتوں میں آ کر کے کیا کر دیا. وہ خاتون بھی صحابیہ تھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی. تو باہر آئے یہ دونوں لوگ. اب سنیے, وہ یہودی جو ہے رات کو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور ہنستا ہے. مسلمانوں سے بڑا بیوقوف میں نے کسی کو دیکھا نہیں. انہوں نے میرے آنگن میں موجود ایک درخت کے بدلے مدینے کا ایک حسین و جمیل باغیچہ میرے ہاتھ میں دے دیا, لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ درخت تو وہ ہمارا ہی رہے گا, وہ ہمارے آنگن میں ہے, درخت کو کون اکھاڑے گا, کون نکالے گا. وہ اپنی بیوی سے رات بھر ہنسی مذاق کرتا رہا کہ مسلمانوں کو میں نے بیوقوف بنا دیا. اور وہ صحابی جو صبح نماز سے فوراً بھاگ کر اپنے گھر آتے تھے کھجوریں چننے کے لیے, آج وہ مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. اور اس کے بعد نماز ہو گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو اس صحابی کے ساتھ چلتے ہیں وہ درخت دیکھنے کے لیے, اس لیے کہ کسی کا گمان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے اور اس صحابی کے گھر کے پاس جو یہودی کے آنگن میں درخت تھا, صحابہ فرماتے ہیں جب ہم قریب پہنچ کر کے دیکھے تو وہ درخت خود اکھڑ کر کے اس صحابی کے آنگن میں آ چکا تھا. خود ان کے آنگن میں وہ درخت موجود تھا. عزیزان گرامی وقار, یہ لمبی حدیث ہے, اس میں مجھے جو عرض کرنا تھا وہ یہی تھا کہ اس صحابی کے عمل کو دیکھو کہ وہ ایک مشت کھجوریں بھی اپنے بچوں کو ناجائز طریقے سے نہیں کھانے نہیں دینا چاہتے.